بندر کی آئی شامت۔ ایک بندر صبح درخت پر بیٹھا مزے سے کیلا نوش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے سست طریقے سے چلتے ہاتھی کو دیکھا تو اس کو شرارت سوجی، اور جب ہاتھی اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا۔ اور جب بندر کو اوپر دیکھا تو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی جرأت نہ پڑی کہ دوسرے درخت پر چھلانگ لگا سکے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا دیا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ہاتھی درخت اکھاڑ کر اپنے پاؤں سے مسل دے گا اس کو۔ اب اس نے چیخو پکار شروع کر دی، کیونکہ ہاتھی کسی طرح وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دی، وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ہاتھی کا غصہ عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھی۔ بندر خوف زدہ ہوتا چلا گیا اور اوپر والی ٹہنی سے چمٹا ہوا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آواز لگا رہا تھا۔ آج تو جنگل کا بادشاہ شیر بھی دوسرے جنگل سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب شاید کوئی بھی اس کو ہاتھی کے خطرناک تیور سے نہیں بچا سکتا تھا۔ ہاتھی دراصل بندر کو اس کی شرارتوں اور فضول حرکتوں کا آج مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل آیا۔ وہ فوراً سب جانور کے پاس گئی اور بتایا کہ اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور بندر کی جان خلاصی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر بھالو جا کر اس سے بات کرے تو وہ ضرور اس کی بات مان جائے گا، کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس کی بات سے متفق ہوئے اور بھالو سے کہا اس موقع پر بندر کی مدد کرے اور اس کو ہاتھی سے معافی دلوائے۔ بھالو سر ہلاتا درخت کی طرف بڑھا، جس کی صرف ایک تو شاخ ہی رہ گئی تھی، اور بندر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بھالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کی منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تم غصہ ختم کر دو، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور بندر سے کہا کہ نیچے اترو اور اپنی شرارت کی معافی مانگو، اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اترا اور بھالو کے پیچھے جا چھپا اور ہاتھی سے کپ کپاتی آواز سے معافی مانگنے، اور ہاتھی نے بھی اسے معاف کر دیا۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔